أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد. آج سورہ مریم کی آیت نمبر 50 تا 58 تک انشاءاللہ پڑھیں گے. خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اب کلیم اللہ علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے. فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر. اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یقیناً وہ خالص کیا ہوا تھا. خالص کیا ہوا کا معنی چنا ہوا. یقیناً وہ خالص کیا ہوا تھا، ایسا رسول جو نبی تھا. خالص کیا ہوا تھا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ایسا رسول جو نبی تھا. یہاں تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جاری ہے. مخلص، اس کے دو قراتیں ہیں، ایک ہے لام کے زبر کے ساتھ اور دوسری قرات ہے لام کی زیر کے، مخلص اور مخلص. لام کی زبر کے ساتھ پڑھے تو اس کا معنی ہوگا برگزیدہ، برگزیدہ چنا ہوا. لام کے کسرہ کے ساتھ پڑھیں تو اس کا معنی پھر ہوگا اخلاص سے اللہ کی عبادت کرتا ہو، اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو. لام کا کسرہ ہو تو مخلص کا معنی اللہ کی عبادت اخلاص سے کرتا ہو. تو دونوں قراتیں اس کی لکھ لیں، مخلص اور مخلص کی. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی تھا. رسول اور نبی کے معنی بھی لکھ لیں، ان کے لغوی اصطلاحی تعریف بھی آپ لکھ لیں، آپ کو کام دے گی. نبی اور رسول کے معنی، رسالت کا لغوی معنی پیغام بھیجنا. رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام بھیجنا. رسول کا معنی ہے بھیجا ہوا. رسول رسالت دونوں معنی ہو گئے. رسالت کا معنی پیغام بھیجنا اور رسول کا معنی پیغام معنی بھیجا ہوا. اس کے بعد ہوتا ہے نبی اور نبا. نبی کا لغوی معنی ہے خبر دینا. نبا کا لغوی معنی خبر دینا اور نبی کا لغوی معنی خبر دینے والا. مختار الصحاح کتاب ہے، مختار الصحاح، اس کا حوالہ لکھ لیں. رسول اور رسالت کا معنی لکھ لیں، نبا اور نبی کا، ان چاروں لفظوں کا معنی. اس کے بعد ہے نبی کی تعریف. نبی وہ انسان ہے جس پر وحی نازل کی گئی ہو، کتاب نازل کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو. کتاب بعض پر نازل بھی ہو اور بعض پر نہ ہو. نبی وہ انسان ہے جس پر وحی نازل کی گئی ہو، کتاب نازل کی گئی ہو، خواہ نہ کی گئی ہو. رسول کی تعریف جس پر وحی بھی نازل کی گئی ہو اور کتاب بھی نازل کی گئی ہو. اس کے بعد رسولوں کی جو تعداد تھی 313 رسول، 1,24,000 نبی ہیں. حلیۃ الاولیاء کتاب کا نام ہے. حلیۃ الاولیاء جلد 1 صفحہ 167. اور اس طرح مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے. مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ رسولوں کی جو تعداد ہے وہ 315 ہے. 315 جلد 5 صفحہ 266. تو یہ ساری چیزیں آپ لکھ لیں.
آگے وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے اسے پہاڑ کی دائیں جانب سے آواز دی، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا، قربنا، اس کو قریب کر لیا، نجیہ کا معنی سرگوشی کرتے ہوئے، سرگوشی کرتے ہوئے اس کو قریب کر لیا۔ یہ پہاڑ کی دائیں جانب سے آواز سے کیا مراد ہے؟ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے مصر جا رہے تھے، مدین سے پہلے آئے تھے نا، وہ ڈر کے بچہ قتل ہو گیا، مکہ مارا اس کو، ڈر کے پھر مدین میں آ گئے، جو نام بتایا جاتا ہے شعیب علیہ السلام، ان کی بکریاں 10 سال چراتے رہے، پھر بیٹی کی شادی ہو گئی، پھر نکاح وغیرہ 10 سال جو ہے خدمت وغیرہ کر کے شاید واپس جا رہے تھے بیوی بھی لے کر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں آواز دی پہاڑ کی دائیں جانب، تو یہ مدین سے واپس مصر جاتے ہوئے، مزید تفصیل جو اس کی، اس واقعے کی تفصیل سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9 تا 36 میں بھی موجود ہے، سورہ نمل آیت نمبر 7 تا 14 کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے، اور اسی طرح سورہ قصص آیت نمبر 29 تا 35 بھی آپ اس واقعے کی مزید تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں ایک پہاڑ آیا، تو پہاڑ طور سینا پہاڑ، تو اس کے قریب جو ہے اللہ تعالیٰ نے وادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ، جو سورہ قصص کے اندر بھی ذکر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے آواز دی، تو وہ ایک سفر ہے، اس کا تذکرہ ہے یہاں۔ مزید تفصیل کی حوالہ جات آپ نے لکھے وہاں یا دیکھ لیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر عطا کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کو عطا کیا، فعل کا معنی آخر میں ہوتا ہے، پہلے فاعل کا، پھر مفعول کا، پھر آخر میں فعل کا۔ عربی عبارت کا ترجمہ اسی طرح ہوتا ہے، پہلے فاعل کا ترجمہ، پھر مفعول کا، پھر آخر میں فعل کا۔ ہم نے اسے اپنے رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر عطا کیا، تو حضرت ہارون جو آپ کے ساتھ تھے، آپ نے کہا تھا کہ اللہ میرا کوئی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اللہ کو میرا مددگار میرے ساتھ بنا، میں فرعون کے ساتھ جا رہا ہوں تو میرے ساتھ کو بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ أَخِي اشْدُدْ بِأَزْرِي، آپ کی مدد کی آپ کے بھائی ہارون کے ساتھ۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، جب آپ کوہ طور پر گئے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات لینے کے لیے، تو پیچھے بنی اسرائیل کا نائب انہیں کو بنا کر گئے تھے، بھائی تھے اور یہ بھی نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کر علیہ السلام۔ یہ 5واں قصہ ہے اس سورت کے اندر، ترتیب سے آپ گن لیں، حضرت زکریا کا قصہ، پھر حضرت مریم، حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، پھر یہ 5واں قصہ ہے یہ آگے، پھر آگے بھی انبیاء کے تذکرے آ رہے ہیں۔ کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کر، یقیناً انہو کانا وصادق الوعد، یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا، وعدے کا سچا تھا، وکان رسول النبی، اور ایسا رسول جو نبی تھا، ایسا رسول جو نبی تھا، رسول اور نبی کی وضاحت ہوگی پیچھے۔ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ وکان عند ربہ مرضیہ، وہ اپنے رب کے ہاں پسند کیا ہوا تھا، وہ اپنے رب کے ہاں پسند کیا ہوا تھا۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی صفت کیا بیان کی اس 5ویں قصے میں؟ کہ وعدے کے سچے تھے، صادق الوعد، وعدے کے سچے رسول تھے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وہ رسول بھی تھے، ساتھ نبی بھی تھے۔ تیسری صفت یہ بیان کی وہ اپنی اولاد کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، یہ گھر کے سربراہ کا حق ہوتا ہے۔ اور چوتھی صفت یہ بیان کی عند ربہ مرضیہ، وہ رب کے ہاں پسندیدہ تھے، پسند کیا ہوا تھا، یعنی ایسے تھے اللہ ان سے راضی تھا۔ اور چھٹی صفت یہ 5ویں صفت یہ بیان کی، صفات تو بہت زیادہ ہیں قرآن کے اندر، کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین،
اللہ کی ذات پر انتہا درجے کا توکل کرنے والے تھے۔ جب باپ نے کہا میں نے خواب دیکھا آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، حقیقت میں بھی کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے۔ آپ صابر بھی تھے، اپنے والدین کے انتہا درجے کے فرما بردار بھی تھے، اور ہر معاملے میں ہر کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنے والے بھی تھے۔ اس کے بعد یہ چھٹے پیغمبر کا تذکرہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ ساتوں آسمانوں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو نبی علیہ السلام کے ان سے چوتھے آسمان پر ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے پھر کہا تھا مرحباً بالنبی الصالح والاخی الصالح، مرحبا خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی کے لیے۔ انہوں نے بیٹا نہیں کہا آپ کو، حضرت آدم نے باقی انبیاء نے بیٹا کہا، تو یہ ان کی عاجزی اور ان کی ساری تھی، بھائی کہا۔ بیٹا بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ آپ سے چھوٹے تھے اللہ کے نبی، کسی چھوٹی عمر کے ساتھی کو بھائی کہہ لینا کوئی عاجزی ہوتی ہے، چھوٹے کو بھائی کہنا۔ پہلے آسمان پر گئے تو وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، پہلے آسمان کے اوپر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ملاقات ہوئی آپ کی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرمایا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اسے بہت اونچے مقام پر بلند کیا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس طرح پانچویں آسمان پر حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر ساتویں آسمان کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ بخاری شریف باب المعراج کے اندر حدیث نمبر 3887 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر۔ تو بلندی سے کیا مراد ہے کہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ تو یہ چھٹا واقعہ کہ ذکر کر کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، انہ کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ ایسا نہایت سچا تھا جو نبی تھا، جو ایسا نہایت سچا تھا اور نبیہ جو نبی تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اسے بہت اونچے مقام پر بلند کیا۔ یہاں تک تذکرہ انبیاء کا 6 واقعات مکمل ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ الذین سے مراد یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انبیاء ہیں، یہ نبی ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ یہ 10 پیغمبر ہیں۔ پہلے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام، اور پھر آخری پیغمبر ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ ان تمام پیغمبروں کا ذکر کیا۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، ومن ذریت آدم، آدم کی اولاد سے، اس کی بھی آخر میں کرتے ہیں وضاحت، آدم کی اولاد سے، وممن حملنا مع نوح، ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم، و اسرائیل، اور اسرائیل کی اولاد سے۔ ان پر بھی انعامات منعم علیہ جو لوگ ہیں جن کے اوپر انعام کیا گیا ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسرائیل یہ حضرت یعقوب کا نام ہے، حضرت یعقوب کی اولاد سے ان پر بھی انعام ہو۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان لوگوں سے جنہیں ہم نے ہدایت اور انہیں ہم نے چن لیا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ، اور جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھیں، خروا سجدا، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھیں وہ سجدہ کرتے روتے ہوئے گر جاتے تھے، سجدہ کرتے روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ تو اب اس آخری آیات، ان آیات کی تھوڑی سی وضاحت بھی سن لیں۔ یہ منعم علیہ وہ لوگ جن کے اوپر انعامات کیے گئے وہ انبیاء ہیں، 10 پیغمبر ہیں، ان کا بھی تذکرہ آپ نے پڑھ لیا۔ تو آگے فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّةٍ مِّنَ النَّبِيِّينَ، نبی کی اولاد،
نبیوں کی جو اولادیں تھیں جو پرہیزگار نیک تھی اور اپنے والدین کے منہج پر تھی، ان کے اوپر بھی اللہ کا انعام۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ کے منہج پر نہیں تھا، آپ لوط علیہ السلام کی بیوی آپ کے منہج پر نہیں تھی، وہ انعامات سے جو ہیں دور ہیں، ان پر نہیں انعام ان کے اوپر ہوگا جو اپنے والدین کے مشن اور منہج کے اوپر قائم دائم رہے، اسی کے اوپر ان کی وفات ہو۔ اور اسی طرح آدم کے اولاد سے، آدم علیہ السلام کے اولاد سے تو پوری ہے، لیکن اس میں سے حضرت ادریس مراد ہے، حضرت آدم کے اولاد سے حضرت ادریس، اور حضرت نوح کے ساتھ جو لوگ سوار ہوئے ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کی پھر آگے اولاد حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب۔ اسرائیل کے اولاد سے، اسرائیل سے مراد یعقوب، حضرت یعقوب کے اولاد سے پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نبی پاک سے پہلے۔ یہ سارے جو ہے اللہ نے ان کو چن لیا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے۔ تو یہ آدم کے اولاد سے ادریس ہے، نوح کے ساتھ جو سوار ہوئے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، یہ ساری اولاد۔ حضرت یعقوب کی اولاد سے پھر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کی اللہ تعالیٰ نے۔ چلو آئندہ پھر انشاءاللہ آگے پھر فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ سے انشاءاللہ ہفتے والے دن پھر پڑھیں گے۔